اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین، پیاری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو عطا فرمایا، اور یہ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں والا مہینہ اس میں ہم داخل ہوئے ہیں، اور ایک طرح سے پھر ایک نئی خوشی، ایک مسرت ہمارے اندر اور ایک ایمانی جذبہ جاگا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور جس مقصد کے لیے عبادت ہم پر فرض کی گئی ہے پوری طریقے سے وہ مقصد ہم کو حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ قرآن میں روزے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ صوم اور سیام کا ورڈ ہے۔ صوم اور سیام میں عربک جو ورڈ ہے، اس کے معنی ہیں کسی چیز سے رکنا، رکے رہنا یا ٹھہر جانا۔ روزہ ایک عبادت ہے اور روزہ ایک تربیت بھی ہے، اور روزے میں کچھ چیزوں سے رکے رہنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ روزہ دراصل یہ ہے کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے سے ہم سورج غروب ہونے تک، سورج کے نکلنے سے سورج غروب ہونے تک پورے دن بھر میں ہم کھانے پینے سے اور اپنے نفسانی خواہشات سے رکے رہیں اللہ کے حکم کے مطابق، اور اس کی نیت اور ارادہ کریں کہ اللہ تعالی ہم کو اس کا ثواب دے۔ جب ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں تو پھر ہم روزہ رہتے ہیں، اور یہ روزہ ایک عبادت ہے۔ جس طریقے سے اسلام میں نماز ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، حج اور عمرہ ایک عبادت ہے، اسی طریقے سے روزہ بھی ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت ہم پر فرض کی گئی ہے رمضان کے مہینے میں۔ چاند دیکھ کر ہم کو روزہ رہنا شروع کرنا ہے، اور چاند دیکھ کر ہم کو عید منانا ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ایک طریقے سے ہمارے درمیان ایک موسم بہار آ جاتا ہے، نیکیوں کے پھلنے پھولنے کے لیے، اور ایک شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بنیں، اسلام سے قریب ہوں، قرآن سے قریب ہوں، اسلامی تعلیمات سے قریب ہوں۔ عام طور پر ہم دنیاوی کاموں میں بہت زیادہ مشغول رہتے ہیں، لیکن ہر 11 مہینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ بھیجتا ہے تو انسان چاہے کتنا بھی دنیاوی مشغولیات میں کیوں نہ ہو، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس ہولی منتھ میں، اس مبارک مہینے میں وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو، وہ روزہ رہے اور روزے کی جو بھی برکتیں، سعادتیں ہیں وہ حاصل کرے۔ آئیے ہم لوگ روزے کا مقصد بھی سمجھیں گے۔ روزے کی فضیلت تو الحمدللہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اس کی اہمیت بھی جانتے ہیں، اس کا شوق بھی ہمارے اندر ہے، لیکن ہم کو جو ہے روزے کی فضیلت کے ساتھ روزے کے مقصد کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ یہاں پر روزے کے احکام سب کے لیے ہیں، سب کو روزہ رہنا ہے، لیکن جو لوگ اس مقصد سے روزہ رہیں کہ ان کے اندر تقوی کی صفت آئے، ایک کوالٹی ان کے اندر آئے، تو پھر وہ مقصد اگر حاصل ہوا تو پھر روزے سے جو فائدہ ہے، جو مقصد ہے، وہ ان کو حاصل ہو گیا، تقوی کی صفت ان کے اندر پیدا ہوئی۔ روزے میں سب سے پہلی چیز، جب ہم رکے رہتے ہیں، اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو بنایا، پیدا کیا، تو ہمارے جسمانی جو ہم کو بنایا، اسی طریقے سے ہمارے اندر ایک نفس بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ہمارا نفس کیا ہے؟ ہمارے وشز ہیں، ڈیزائرز ہیں، ہمارے شوق ہیں، ہمارے خواہشات ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے شوق اور ہمارے خواہشات بھی ہمارے تابع رہیں، ہمارے کنٹرول میں رہیں، ہمارے اندر سیلف کنٹرول رہے۔ جس طریقے سے ہماری نیند پر، ہماری بھوک پر، ہماری پیاس پر پوری طریقے سے ہمارا کنٹرول ہو، اسی طریقے سے ہم اپنے خواہشات پہ بھی پوری طریقے سے کنٹرول کریں، اور وہی کام کریں جس کا اللہ حکم دیتا ہے، جس کی اجازت ہے، اور ان چیزوں سے رکیں جس سے منع کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔
تو یہ جو ہمارے خواہشات پر کنٹرول ہے، ہماری بھوک اور پیاس پر کنٹرول ہے، تو ہماری فزیکل ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، اسپریچول ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، مورل ٹریننگ بھی یہاں پر ہو رہی ہے، اور پوری طریقے سے ہم کو تربیتی یافتہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ڈسپلن بنانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے عظیم کام بھی لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر امت بنایا، سب سے بہترین کمیونٹی بنایا، ایمبیسڈرز آف گڈ بنایا۔ تو جیسا دنیا میں اگر اہم کام ہو تو ان کو تربیت سے بھی گزارا جاتا ہے، اگر ڈاکٹرز ہو تو ان کو سرجری کرنا ہو تو اس کی بار بار وہ تربیت لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی پائلٹ ہو، ان کو پلین چلانا ہو، ایروپلین میں مسافر 300-400 ہوں گے، ان سب کی ذمہ داری اس پائلٹ پر ہوگی، تو اس پائلٹ کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے دنیا میں امپورٹنٹ پوزیشنز پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بار بار ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ پرفیکشن بھی آئے اور ذرا بھی مسٹیک ان سے نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک بڑی عظیم ذمہ داری دی کہ ہم قرآن کے حاملین ہیں، قرآن کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے، اور قرآن کا پیغام پوری دنیا میں لے جانے والے ہیں، ہمارا پوزیشن خیر امت کا ہے، ایمبیسڈرز آف گڈ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری تربیت میں سب سے پہلی چیز سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ جب ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں گے، ہر وہ چیز اس کی کتنی بھی خواہش ہمارے اندر کیوں نہ ہو، ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا، اس لیے کیونکہ ہم روزے سے ہیں۔ روزہ یہ احساس ہمارے اندر پیدا کرے کہ ہم ہر وہ کام نہیں کر سکتے جس کا روزے میں منع کیا گیا، تو پھر ہمارے اندر اس رکے رہنے سے ایک تو کوالٹی پیدا ہوتی ہے صبر کی، صبر اور پیشنس، اور اس صبر سے وہ دوسری کوالٹی پیدا ہوتی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، تقوی۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ ہم گاڈ فیئرنگ بنے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے درمیان ہو، ہر کام اللہ کی رضا والا کریں اور ہر برائی سے بچنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں تمام لوگوں کے درمیان کس طرح رہنا ہے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی دنیا میں بہت زیادہ برائی ہے، بے حیائی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، ظلم زیادتی ہے، اور ہم علیحدہ ہو جائیں اور ذکر اور اذکار کرتے ہوئے شہر سے دور یا کسی پہاڑ پہ جا کے بہت زیادہ ذکر عبادت کرنے لگ جائیں۔ رہبانیت کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر ایک اسٹرینتھ پیدا کی گئی، ایک تقوی کی کوالٹی ہم کو دی گئی، اور یہ جو اسپریچول پاور ہمارے اندر ہے، چاہے ہم کتنے بھی لوگوں کے درمیان ہو، ہم پوری طریقے سے اللہ کے فرما بردار رہیں۔ مسلمان کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسروں کو متاثر کرتا ہے، دوسروں پر اپنا امپیکٹ ایک طریقے سے پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جو پرسنالٹی میں جو تقوی ہے، تقوی کی کوالٹی ہے، وہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اصل جو رمضان کا مقصد ہے ہمارے اندر تقوی کی کوالٹی پیدا ہو۔ یعنی رمضان میں جب ہم داخل ہو رہے ہوں، ابتدا میں اگر ہماری اندر تھوڑی سی اللہ کا ڈر، خوف ہو، تو جب رمضان سے ہم باہر نکلیں تو ہمارے تقوی کا معیار، تقوی کا جو لیول ہے وہ بڑھ جانا چاہیے، اللہ سے ہم اور زیادہ ڈر جانا چاہیے۔ اگر ابتدا میں رمضان کے پہلے روزے کے وقت ہمارے اندر فرما برداری کی جو صفت ہے، آخر میں جب رمضان ختم ہو تو فرما برداری کی صفت بھی پوری ٹوٹل کمپلیٹ ہو جانا چاہیے۔ ہمارے اندر اللہ کا ڈر، خوف بھی بڑھ جانا چاہیے، ہمارے اندر اللہ کے فرما اطاعت کا جذبہ بھی بہت زیادہ آ جانا چاہیے۔ تو جی یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر ڈیولپ ہوں گی، یہ جو ٹرانسفارمیشن ہمارے اندر آئے گا، ہماری تربیت ہوگی، یہی اصل میں روزے کا مقصد ہے۔ دوسری اہم چیز کہ روزہ ایک طریقے سے بندے اور اللہ کے درمیان ایک سیکرٹ ہے۔ ہم دوسری بھی عبادتیں کرتے ہیں، جیسے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو سب کو پتہ چلتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ دے رہے ہوں تو اگر سارے لوگوں میں ہم نہ بھی بتائیں تب بھی جس کو ہم دے رہے ہیں اس کو تو معلوم ہوگا۔ اسی طریقے سے حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہوں تو سب کو پتہ چلتا ہے ہم حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن روزہ ہم ہے یا نہیں، یہ ایک سیکرٹ ہے بندے کے اور اللہ کے درمیان۔ تو اسی وجہ سے دیکھیے آپ، ہر کسی کا روزہ الگ الگ بھی رہتا ہے۔ ایک خاتون ہیں، بہت آرام سے ہے، ان کو بہت زیادہ کام بھی نہیں، ایئر کنڈیشن مکان میں رہتی ہے، نہ ان کو اتنی گرمی ہے نہ پیاس ہوتی ہے، وہ بھی روزہ ہے۔ ایک دوسری خاتون ہیں کہ ان کا مکان اس طرح ہے کہ چھت بھی برابر نہیں ہے، بہت زیادہ دھوپ ہے، گھر میں پنکھا بھی نہیں، اور بہت زیادہ ان کو کام بھی کرنا پڑتا ہے۔
تو دونوں روزہ رہ رہے ہیں لیکن دونوں کا اجر اور ثواب ایک جیسا نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ روزے کو ہمارے قبول کریں گے، اور ہمارے روزے میں جتنا زیادہ ہمارے اندر تقویٰ، پرہیزگاری، فرما برداری اور صبر رہے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے سے اس کا اجر دینے والے ہیں. اسی وجہ سے یہ جو عبادت ہے یونیک ہے تمام دوسری عبادتوں سے، کہ اس میں ہماری کلوزنس اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. ایک سیکرٹ ہے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان. اسی طریقے سے روزے میں جب ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو اس وقت انسان چاہے کتنا بھی رچ کیوں نہ ہو، مالدار کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ یہ بنیادی چیزوں سے گزرتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کیا چیز ہے اور وہ کتنا زیادہ محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہے اور اللہ تعالیٰ مالک ہے، آقا ہے، اور اس کے سامنے بندہ جو ہے پوری طریقے سے ایک بے بس اور مجبور انسان ہے. ہماری کیا پوزیشن ہے اور اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ریئلائزیشن ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. ہم اپنی صحیح پوزیشن کو، اپنی حیثیت کو سمجھتے ہیں، اور اس سے ہمارے اندر یہ بھی کوالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. روزے دار کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ باقی کی سب چیزیں تو دور کی بات ہے، اگر ہم کو خالی بھوک اور پیاس جو بنیادی چیزیں یہی بھی دیکھ لیں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر رہا ہے. تو شکر گزاری کا بھی جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو پھر ان کی کیا حالت ہو رہی ہوگی. تو ایک طریقے سے خیرات کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو ایک معنوں میں روزہ انسان کے اندر بہت سارے کوالٹیز اور فیلنگز پیدا کرتا ہے، ایک طرح سے نیکیوں کی طرف اس کو لے جاتا ہے. اسی لیے روزے میں رمضان کا مہینہ ایک طرح سے موسم بہار ہے، جس میں ہر نیکی پھلتی ہے، پھولتی ہے، اور اس کا اجر بھی کتنا زیادہ ہے. دیکھیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک نیکی کا اجر 700 گنا بڑھا دیا گیا. اتنا زیادہ اس کا اجر اور ثواب ہے. تو ہر انسان شوق میں خواہش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے. اس کے پاس وقت ہو تو اس کے وقت کو اللہ کی رضا میں لگائے، کیونکہ اس کے اندر ایک طرح سے ایک انسپریشن اور ایک انسینٹیو ہوتا ہے کہ وہ جتنا زیادہ کرے گا اتنا زیادہ اس کو ملٹیپلائی ہو کے اس مہینے میں ثواب ہوگا. تو اس مہینے میں وہ نیکی کے ہر کام کے لیے سبقت کرتے جاتا ہے. اسی طریقے سے رمضان میں بندے کا تعلق قرآن سے بھی مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ ہم روزہ رہتے ہیں تو ہمارے دوسرے ایکٹیویٹیز سے ایک طرح سے ہم بچے ہوئے رہتے ہیں، ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی بھی مصروفیت نہیں رہتی ہے. تو ہماری فکر کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے ہم اس ٹائم کو پوری طریقے سے قرآن کو ریڈ کرنے میں لگانا چاہتے ہیں، اور ہماری فکر کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں فرق کھول کر رکھنے والی کتاب ہے.